کرتے تھے ہم تو وہ لوگ سامنے لے آتے تھے کہ اس کو فون آیا ہے، آپ بتاؤ کہ کس کو فون آیا اور کس نے کیا ہے۔ دوسرا یہ بتاؤ کہ کیا آپ خود ملو جن کو آپ میر جعفر صادق کہتے ہو، آپ چھپ چھپ کے ان کو ملو تو ٹھیک ہے، آپ کی جماعت کے لوگ ملیں تو ان پر پابندیاں لگاتے ہو، اور اگر آپ ایجنسیوں کے ذریعے خود اعتراف کرو کہ میری حکومت کو ایجنسیوں کے ذریعے میں چلاتا تھا، ممبران کو اکٹھا کرتا تھا، اپنی حکومت کے معاملات چلاتا تھا، پھر آج جو آپ کہہ رہے ہو کہ نومبر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے جس پہ آپ نے فوکس کیا ہوا ہے محض پھر اس لیے کہ آپ کا عوام پہ اعتماد نہیں بلکہ ایک اپوائنٹمنٹ پہ ہی سارا دار و مدار آپ کا ہے کہ اس کے ذریعے ہی تم حکومت میں آئے تھے، یا دوبارہ آنے کی خواہش رکھتے ہو، یا سمجھتے ہو کہ اسی کے ذریعے تمہارے پر جتنے مقدمات بنے ہیں یا جو بے ضابطگیاں تم نے کی ہیں ان سے تم سمجھتے ہو اس اپوائنٹمنٹ کے ذریعے بچا جا سکتا ہے، ادروائز جو کچھ اداروں میں ہوتا ہے یا ہونا چاہیے آئین قانون کے مطابق پھر تم بچ نہیں سکتے۔ اور پھر اگر ہم بات کریں، ہم بات کرتے ہیں کہ جناب اگر آپ انتقام لو، اگر آپ اینٹی کرپشن کا ڈی جی بدل دو محض اس لیے کہ وہ رانا ثناء اللہ کی فیملی کو نہ پکڑے، جاوید لطیف کی والدہ کو نہ پکڑے، یا دیگر لیگی رہنماؤں کی فیملی کو ہاتھ نہ ڈالے، تو آپ اس ڈی جی کو بدل دیتے ہو اور علماء بورڈ کے چیئرمین کو بلاتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میں نے دین کے حوالے سے جو باتیں کہیں تم علماء بورڈ میں اس کی مذمت کرو، اس پہ فتویٰ دو، اور وہ انکاری ہو کہ تم نے اپنی زبان کو لگام نہ دی تو ریئیکشن قوم کی طرف سے آئے گا، تم بھی محتاط رہو۔ وہ کہتا ہے تو تم اس کو بورڈ سے ہٹا دیتے ہو اور نیا چیئرمین اس کو لگاتے ہو۔ انتہائی قابل احترام تھے اس کے والد، میرا بڑا تعلق تھا فیصل آباد سے، ایک دینی گھرانہ ہے، اس کے بیٹے کو، میرا بھتیجا ہے وہ، اس کو بلاتے ہو اور اس کو بلا کے اس سے پریس کانفرنس اپنے حق میں کراتے ہو، اور کل اس کو علماء بورڈ کا پنجاب کا چیئرمین لگا دیتے ہو کہ وہ باتیں اس طرح کرے گا۔ آپ ہمارے تک رہیں، آپ ہمیں ضرور انتقام کا نشانہ اپنی ہوس مٹانے کے لیے بناؤ، مگر میں پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے جو ہماری اسلامی اساس ہیں، ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے، صحابہ اکرام کی زندگی کے حوالے سے، قرآنی آیات کے حوالے سے جو تم اپنی من پسند ترجمے کرتے ہو مت کرو۔ اور میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں یہ بھی کہ اس پہ کمیشن کوئی بنا لیں، میری گزارش ہے اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لیں کہ میں نے جو باتیں کہیں اپنی پریس کانفرنس میں جس پر یہ دہشت گردی کے مقدمات بنا رہا ہے، مجھے دہشت گردی کے مقدمات سے کوئی فکر نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی کا حق ادا اب کیا کہ میں نے اس کا ہاتھ روکا کہ بس کرو، میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا، مگر جوڈیشل کمیشن بنے یا اسلامی نظریاتی کونسل اس کو بھی بلائے، مجھے بھی بلائے، شریعت کورٹ اس کو بھی بلائے، مجھے بھی بلائے، اور میں نے کوئی ایک لفظ اپنے پاس سے نہیں کہا جو کلپ سنوائے، یہ کہتا ہے توڑ مروڑ کے وہ میں نے کلپ بنائے، اس پہ بھی ایک کمیشن بنا لیں۔ اگر میں نے کوئی ایسا جرم سرزد کیا ہے تو مجھے سخت ترین اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور پھر یہ آج کیوں نہیں اٹھ کے کہتا کہ جو کچھ میں نے کہا میں نے غلطی سے کہا یا میری زبان پھسل گئی؟ اور بھائی
تمہیں تو آج تک شرم اس بات پہ بھی نہیں آ رہی کہ 1 2 10 دفعہ ہوتا ہے، تم تو بار بار جو کچھ کہہ رہے ہو، ہماری زبان زیب نہیں دیتی، بس کرو۔ مگر پھر بھی یہ گزارش کروں گا کہ حکومتیں بنتی ٹوٹتی رہتی ہیں، بڑی جدوجہد کے بعد قوم نے بڑی قربانی دی ہے، قوم نے اس کے لیے بڑے سارے مراحل، کئی سال کی جدوجہد کے بعد اگر اس کو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہم نیوٹر ہیں، تو خدا کے لیے انہیں نیوٹر رہنے دیں۔ خدا کے لیے جو ہم سن رہے ہیں کہ ہم نیوٹر ہیں، خدا کرے یقینی طور پر ایسا ہو جائے، مگر کل جہاں کھڑے ہو کر، جس ضلع میں کھڑے ہو کر تم نے جلسہ کیا اور جو زبان بولی، اس کے تمام انتظامات جس نے کیے وہ بھی ہمارے علم میں ہے۔ یہ مت سوچو کہ تم چوری چھپے کسی کے گھر میں ملتے ہو تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ تم مت سوچو کہ امریکن ممبر سے تم ملتے ہو کہ تو کیا عہد و پیمان کرتے ہو اور کیا ڈیمانڈ کرتے ہو، اور اس کے بعد تمہارا اداروں کے متعلق کیا رویہ بن گیا ہے۔ کیا ہم اس سے لا علم ہیں؟ ہرگز نہیں۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ عمرانی فتنہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ بن گیا ہے، بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے کلمہ گو جو ہیں ان کے ایمان پر وار کر رہا ہے، ان کے جذبات پر وار کر رہا ہے۔ اگر اس کے دباؤ میں مزید وقت ضائع کیا گیا اور اس کو آج بھی لاڈلا رکھا گیا اور آج بھی کسی نہ کسی سائڈ سے اس کو روشنی دکھائی دیتی ہے، آج بھی کسی نہ کسی سائڈ سے اس کے سر پر ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے جو کچھ منہ میں آئے یہ بولتا ہے، جو کچھ منہ میں آئے اداروں کو بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک انتظامی سٹرکچر جو ہے، ایک پاکستان کا سٹرکچر جو ہے، اس پر حملہ آور یہ جو ہے یہ کسی اشیر بات کے بغیر نہیں ہے۔ اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ سی وی اب پاکستان میں دکھانے کی بجائے، ان سلیکشن کمیٹی کے ممبران کو دکھانے کی بجائے، یہ اب انٹرنیشنل قوتوں کو اپنی سی وی دکھا رہا ہے کہ دیکھیں یہ بار بار غلطی نہیں کر رہا، یہ دانستہ طور پہ وہ باتیں کر رہا ہے۔ اس کا نوٹس اداروں کو، سٹیک ہولڈرز کو لینا ہوگا، ورنہ یہ فسادی پاکستان کے اندر فساد برپا کرنا چاہتا ہے، چاہے سول نافرمانی کا ذکر کر کے، چاہے مہنگائی کا ذکر کر کے، چاہے اداروں کو کے خلاف عوام کو اکسا کے، چاہے دین کا مذہب کا استعمال کر کے، یہ ہر صورت چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر فساد برپا ہو، جو اس کو ایجنڈا دیا گیا تھا۔ تو میری آخر میں پھر یہ گزارش ہوگی کہ پارلیمانی کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، شریعت کورٹ میں لے کر جائیں، اسلامی نظریاتی کونسل کو دیں، یا عالم دین جو ہیں ہر مکتبہ فکر کے ان کو اکٹھا کر کے ان کے کلپ سنوائیں، اس کی گفتگو سنائیں، اداروں کے متعلق جو کچھ کہتا ہے وہ سب کچھ سنوائیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ عمرانی فتنہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہا ہے۔ دیکھیں آصف صاحب، میں تو بڑا ایک کمزور آدمی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ
اگر اداروں میں بیٹھے لوگوں کو کوئی مولا جٹ بن کے للکارتا رہے اور ادارے سمجھیں کہ یہ ایک مقبول بندہ ہے اور پبلک میں جلسے جلوسوں میں یہ جوش خطابت میں بات کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ادارے جانے، ان کا کام جانے. اور اگر ہمارے پہ مقدمات بنا رہا ہے، جو میں ایک نشاندہی کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اسلامی تشخص اور اسلامی اساس پر یہ جو وار کر رہا ہے اس کے ہاتھ روکے جائیں تاکہ پاکستان کے اندر اس کی غلطیوں، اس کی کوتاہیوں اور اس کے ایجنڈے کی وجہ سے فساد نہ پیدا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کم از کم ضرور نوٹس لیا جانا چاہیے. دیکھیں، اگر میرے اکیلے کا مسئلہ ہوتا تو میں بیدار صاحب کسی صورت بھی بیل نہ کرواتا، بلکہ میں خود کو پیش کر دیتا. اب کیونکہ اس نے میرے ساتھ اور ہمراہی ملزم بھی بنا لیے ہیں تو یہ جماعت فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس انصاف کے لیے کس جگہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ضروری ہے کہ آئین قانون کی بالادستی پہ ہم یقین کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم انصاف کے لیے دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں گے اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لاڈلا آج بھی کس حد تک لاڈلا ہے، جو چاہے منہ میں آئے وہ کہہ دے اور اس کو کوئی چیک نہیں ہے، اور جو آئین قانون کی بات کرے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے یہ دیکھنا تو ضروری ہے. سہیل رانا صاحب، یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این ایک مضبوط جماعت ہے اور پنجاب میں اس کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. گزشتہ 4 ماہ میں اس کے ووٹ بینک کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے مہنگائی کی وجہ سے. تو یہ ایک سچویشن ہے کہ آپ انتہائی قابل بھروسہ لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، اور فرنٹ پہ آپ کے کھیلتے ہیں، کوئی سازش نہیں کرتے. ایسے حالات میں اگر 15 اکتوبر کو الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو پی ایم ایل این کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جو لوئل آپ جیسے لوگ ہیں ان پہ دہشت گردی کے مقدمات بھی بنا دیے جائیں، خدا نہ خواستہ. دیکھیں، مقدمات تو رانا صاحب ساری زندگی ہو گئی، گزر گئی جیلوں میں مقدمات کو فیس کرتے. مگر گزارش یہ ہے کہ جس ریاست کے لیے ہم نے سیاست کی قربانی دی اور جو 4 سال کا گند اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، ہمیں اس قربانی کا صلہ نہیں چاہیے تھا، مگر اس قربانی پہ کوئی شک کرے یہ ہمیں برداشت نہیں ہے. اور آج بھی جو سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اتنی بڑی قربانی کے بعد، کہ جو شخص ریاست کے اندر اکیلا چل نہیں سکتا تھا، جلسہ جلوس میں جانا تو دور کی بات، اکیلا چل نہیں سکتا تھا، اس کو آج ہیرو کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. اور جن کو پاکستان کا ریاست کا موسن ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، جنہوں نے پاکستان کو کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، سی پیک دیا، بے شمار کام کے علاوہ اتنی بڑی قربانی دے دی کہ اداروں پر جو بوجھ تھا، جو لوگوں کا اعتماد شیک ہوا تھا، جو گلے تھے، وہ بھی اپنے پہ لے کر ان قربانی دی. اگر اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا تو پھر آپ 15 اکتوبر سے پہلے ہماری زبانیں بھی کھلتی دیکھیں گے. آپ میڈم بولے. آپ کا نام؟ دیکھیں بی بی، اگر انتخابات مسئلے کا حل ہوتے تو ہم 6 ماہ پہلے سے کہہ رہے تھے، ہم تو 4 سال سے کہہ رہے تھے کہ 2018 میں جس طرح اس کو الیکٹ کیا گیا سلیکشن کے لیے، تو اس وقت اگر ہمارے مطالبے پہ کان دھر لیے جاتے، اس وقت یہ بند نہ کر دیے جاتے
جو نتائج دینے والے سورس تھے تو پھر یہ نوبت نہ آتی. اور آج کیا ضروری ہو گیا کہ ریاست کو بچانے کے لیے مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنے کے لیے ہم نے قربانی دے دی, اور وہ کہتے ہیں وہ قربانی وہیں کی وہیں رہ جائے اور پاکستان خدا نہ خواستہ پھر ان کی خواہش کے مطابق سری لنکا بن جائے. تو ہم تو قربانی دے رہے ہیں, وقت پہ انتخاب ہوگا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تھینک یو سر.